یہ سچ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی جس کی تفصیل میں جا کر میں معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ چائے والے کا ایک بندے سے جھگڑا ہو رہا تھا، اسی سبب اسے چائے بنانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا تھا بلکہ نیچے ہی سے گھر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ تم نیچے ہی سے گھر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے مصنوعی سختی سے پوچھا۔ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لینے بھیجا تھا۔ ہاں، چائے لینے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی، جی ایم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ دفتر سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا، جب وہی چلے گئے تو پھر میں دفتر جا کر کیا کرتا؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ مقتول اور اس کا دوست دفتر سے جا چکے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم تو اس وقت چائے کے ہوٹل پر کھڑے تھے۔ یہ بات مجھے عارف صاحب نے بتائی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ لیکن عارف محمود صاحب کو تو تم دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر نیچے گئے تھے، میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں کہاں مل گئے تھے؟ یہ سچ ہے کہ میں عارف صاحب کو دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر ہی چائے لینے گیا تھا، بلکہ ان سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا، ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن جب میں چائے کے ہوٹل پر کھڑا تھا اور چائے تیار ہونے ہی والی تھی تو میں نے عارف صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا، خالد نظامی اور ان کا دوست توصیف احمد تمہاری چائے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہلے وہ دفتر سے نکل گئے ہیں، لہٰذا چائے وغیرہ کو بھول جاؤ اور گھر کی راہ پکڑو۔ میں نے ان سے کہا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے دفتر بند کرنا ہوگا، میں اوپر جاتا ہوں۔ دفتر میں نے بند کر دیا ہے، عارف صاحب نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ مجھے بھی ایک جگہ وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے تمہارا انتظار کیے بغیر میں اٹھایا ہوں اور دفتر کو بھی لاک کر دیا ہے۔ نظامی صاحب سے جب انٹرکام پر میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں جلدی چائے لے کر آؤں، کیونکہ ان کے دوست توصیف کو زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھنا تھا۔ اس تناظر میں عارف صاحب کی بات دل کو لگتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے چلے گئے ہوں گے۔ چائے والے بندے کی لڑائی بھڑائی اتنی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ میں نظامی صاحب کی ہدایت کا خیال نہ رکھ سکا اور مجھے دیر ہو گئی۔ عارف صاحب نے مجھے متذبذب دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اوپر دفتر میں کوئی کام تھا؟ اگر تمہارا دفتر میں جانا ضروری ہے تو جاؤ، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا، جب عارف صاحب دفتر کو لاک کر ہی چکے ہیں تو میں اوپر جا کر کیا کروں گا؟ اگلے روز نظامی صاحب کی ڈانٹ سننا لازمی بات تھی، لہٰذا میرا فی الحال گھر چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے عارف صاحب کے سوال کے جواب میں کہا، دفتر میں مجھے کام تو کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ اور پھر میں واقعی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اگلی صبح یعنی 12 اکتوبر کو جب میں دفتر آنے کی تیاری کر رہا تھا تو پولیس نے مجھے نظامی صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک ملزم کی حیثیت سے ادھر ادھر گھسیٹا جا رہا ہوں۔ ملزم نے طویل وضاحت ختم کی تو میں نے آخری سوال کیا۔ واقعات و شواہد کے مطابق آدھی رات کو بھی مقتول کی ذاتی گاڑی بلڈنگ کے سامنے سروس روڈ کے کنارے پارک ملی تھی۔ جب تم نے گھر کی راہ پکڑی تو دیکھا نہیں تھا؟ نظامی صاحب کی نیوی بلو مزدہ کار وہاں موجود تھی جناب۔ چائے کا ہوٹل بلڈنگ کی دوسری جانب یعنی بغل میں واقع ہے۔ میں وہیں سے سیدھا گھر چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے جاتے وقت مقتول کی گاڑی وہاں موجود تھی یا نہیں، ملزم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عارف صاحب نے جب ان کے جانے کے بتایا تو مجھے ان کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے جان لیوا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہوں کو شہادت کے لیے عدالت کے کمرے میں لایا گیا۔ ان میں سے 2 گواہ ایسے تھے جن کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا
میں عدالتی کارروائی کے اس حصے کے ذکر کو گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرے گواہ کا نام توصیف احمد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو وقوعہ کے روز مقتول سے ملنے خان ٹریڈرز کے آفس آیا تھا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، اس کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ توصیف احمد کی عمر 50 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قدآور اور صحت مند شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ وٹنس باکس میں کھڑا بڑا مطمئن نظر آتا تھا۔ اس کے انداز و تاثرات میں کسی بے چینی اور بے قراری کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا وہ اندر سے خاصا پرسکون تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وکیل استغاثہ لگ بھگ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اسے مختلف سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے جرح ختم کر کے مجھے ٹرن دے دی۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب چلا گیا، پھر استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ توصیف صاحب، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ ایک دم نارمل، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ کو پہلے بھی کبھی عدالت میں آ کر گواہی دینے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ اس کے باوجود آپ ذرا بھی نروس دکھائی نہیں دیتے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جس شخص کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں وہ کہیں بھی چلا جائے، اسے نروس ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیٹس گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، توصیف صاحب، وقوعہ کے روز آپ مقتول کے دفتر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، میں اس روز 5:45 یعنی 5:45 بجے خالد نظامی کے پاس پہنچا تھا۔ توصیف صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ مقتول کے ساتھ آپ کے گہرے دوستانہ مراسم تھے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مقتول کی ناگہانی موت سے یقیناً آپ کو ذہنی دھچکا اور دلی صدمہ پہنچا ہوگا۔ میں آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن یہ سوال و جواب میرے پیشے کا تقاضا ہے، اس کے لیے پیشگی معذرت چاہوں گا۔ استغاثہ کا گواہ وکیل صفائی کی جانب سے اس نوعیت کے دوستانہ رویے کی عموماً توقع نہیں رکھتا، لہٰذا توصیف کا چونکنا اور متذبذب ہونا عین فطری رد عمل تھا۔ اس نے ایک لمحے کے شش و پنج کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، اس تعزیت اور دلی ہمدردی کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہرحال آپ اپنے پیشہ ورانہ تقاضے اور فرائض ضرور نبھائیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا، پھر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، جب آپ مقتول سے ملنے اس کے آفس پہنچے تو وہاں اور کون کون تھا؟ جناب، میں نے آفس کے ایک ایک کمرے میں تو جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن مقتول کی زبانی پتہ چلا تھا کہ اس کے علاوہ صرف اکاؤنٹنٹ آفس میں موجود تھا یا پھر آفس بوائے زاہد حسین۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مقتول خالد نظامی نے آپ کو غلط نہیں بتایا تھا، اس وقت در حقیقت یہی صورتحال تھی۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، کیا مقتول نے آپ کے سامنے ہی ملزم کو چائے کا کہا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، لیکن آفس کے کچن میں دودھ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا مقتول نے ملزم کو ہدایت کی کہ وہ جلدی سے باہر جا کر ہوٹل سے چائے لے آئے۔ یہ جلدی سے جانے والی ہدایت شاید اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو کسی ضروری کام سے کہیں اور جانا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، تو کیا ملزم فٹافٹ چائے لے کر آ گیا تھا؟ کوئی نہیں جناب، اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنایا، یہ تو ایسا گیا کہ پھر پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اس روز آپ چائے پیے بنا ہی اپنے دوست مقتول خالد نظامی کے دفتر سے رخصت ہو گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز آپ مقتول کے پاس سے کتنے بجے رخصت ہوئے تھے؟ یہی کوئی 6:20 یا 6:25 پر، اس نے بتایا۔ کیا مقتول بھی آپ کے ساتھ ہی دفتر سے اٹھ گیا تھا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، میں اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، مقتول کو ابھی کچھ دیر اور دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا تھا۔ یعنی جب آپ دفتر سے نکلے اس وقت تک ملزم چائے لے کر واپس نہیں آیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ مقتول ملزم کی تاخیر کے باعث خاصا برہم تھا، اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ جب یہ چائے لے کر واپس آئے گا تو وہ گرم چائے کی پیالی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے گا۔ لیکن افسوس کہ اس روز ملزم چائے لایا ہی نہیں، بلکہ دفتر واپس آنے کے بجائے وہ اپنے گھر چلا گیا تھا، اور مقتول کو اپنے غصے کے اظہار کا موقع نہ مل سکا، بلکہ اسی روز وہ بد نصیب ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا گیا
کہ اب وہ کسی پر غصہ کرنے یا ڈانٹنے ڈپٹنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے اس سرسری سے تبصرے کے بعد تھوڑا توقف کیا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، توصیف صاحب، جب وقوعہ کے روز آپ لگ بھگ 6:25 یا 6:20 پر مقتول کے پاس سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ مسٹر عارف محمود اپنے کمرے میں موجود تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں مقتول کے پاس سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دفتر سے نکل گیا۔ یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں کہ اس وقت عارف محمود دفتر میں موجود تھا یا نہیں۔ تھینک یو توصیف صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوالات کے بالکل درست جوابات دیے ہیں، بس ایک آخری ٹیسٹ باقی ہے، اس کے بعد آپ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آخری ٹیسٹ؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کیا میرے فاضل دوست عدالت کے کمرے میں کوئی لیبارٹری کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ یہ ایک آزمائشی ٹیسٹ ہوگا جو خالد نظامی کے اصلی قاتل تک رہنمائی کرے گا، یعنی میں اس ٹیسٹ کے ذریعے مقتول کے قاتل کو بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تو اس ٹیسٹ میں صرف انہی افراد کو شامل کیا جائے گا جو وقوعہ کے روز شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک جائے واردات پر کسی نہ کسی طرح موجود رہے تھے، کیونکہ انہی میں سے کوئی قاتل ہے۔ اگرچہ میری نظر میں آپ کا اس کیس میں قاتل کی حیثیت سے کوئی کردار نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ کا نمائندہ اس ٹیسٹ میں شامل ہے۔ میرا نمائندہ؟ شدت حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس کیس کے ملزم زاہد حسین کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تو آپ کا موکل ہے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ میرا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فاضل دوست، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملزم زاہد حسین میرا ہی موکل ہے، اور میں اسے اس کیس سے باعزت بری کروانے کی کوشش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں۔ لیکن میرا موکل ہونے کے ساتھ ہی وہ استغاثہ کا نامزد ملزم بھی ہے، یعنی استغاثہ نے میرے موکل کو خالد نظامی کے قاتل کی حیثیت سے نامزد کر رکھا ہے، گویا ایک طرح سے ملزم استغاثہ کا الزام شدہ نمائندہ ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے ٹٹولنے والی نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں پچھلے 5-6 ماہ سے ملزم کی وکالت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میرا ایسا سمجھنے سے عدالت کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ تو ہر معاملے کا ثبوت مانگتی ہے، لہٰذا میں نے اپنے موکل کو بھی اس ٹیسٹ سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کن افراد کا ٹیسٹ کریں گے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، اور یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا؟ جناب اعلیٰ، میں نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، حالات و واقعات کے مطابق وقوعہ کے روز یعنی 11 اکتوبر کی شام صرف 4 افراد 6 اور 8 بجے کے درمیان جائے واردات پر موجود تھے۔ نمبر 1 ہے مقتول خالد نظامی، نمبر 2 ملزم زاہد حسین، نمبر 3 مقتول کا دوست اور استغاثہ کا گواہ توصیف احمد، نمبر 4 خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ اور استغاثہ کا سب سے اہم گواہ عارف محمود۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، خالد نظامی کی گردن کٹی لاش جس انداز میں جائے وقوعہ پر پڑی ملی ہے، اسے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی، یعنی اسے متوقع قاتل نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا متذکرہ بالا لسٹ میں سے اس کا نام خود بخود خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد زندہ افراد میں ملزم زاہد حسین کا نمبر پہلے آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خالد نظامی کو ملزم نے قتل نہیں کیا، لیکن میں اسے بھی اس اسپیشل ٹیسٹ سے گزاروں گا تاکہ عدالت کے سامنے حقائق کو آشکار کیا جا سکے۔ باقی 2 افراد عارف محمود اور توصیف احمد ہیں۔ توصیف صاحب کا ٹیسٹ تو ابھی ملزم کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور عارف محمود جب عدالت کے کمرے میں نظر آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اور جہاں تک ٹیسٹ کی نوعیت کا تعلق ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی خاموشی اختیار کی، اس کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، یہ ایک انتہائی سادہ سا ٹیسٹ ہے اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک آدمی بھگت جائے گا، آپ دیکھتے جائیں۔ پھر میں نے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ توصیف احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، توصیف صاحب، کیا آپ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔
تو پھر آ جائیں، ہم جج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے بیگ میں سے رف پیڈ اور قلم نکال چکا تھا۔ اس دوران میں توصیف وٹنس باکس میں سے نکل آیا تھا۔ میری اس ڈرامائی کارروائی پر عدالت میں موجود ہر شخص حیران اور پریشان تھا۔ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ عدالت کے کمرے میں عجیب سی سنسنی آمیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں استغاثہ کے گواہ توصیف احمد کو اپنے ساتھ جج کے پاس لے گیا اور رف پیڈ اور قلم اسے تھماتے ہوئے کہا، آپ جج صاحب کی نظر کے سامنے اس پیڈ پر لکھیں کہ میں نے خالد نظامی کو قتل نہیں کیا، اور اس لائن کے نیچے اپنے دستخط کر دیں۔ توصیف نے الجھن زدہ نظروں سے یکے بعد دیگرے مجھے اور جج کو دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے جج کے سامنے وہ کام کر دیا جس کی میں نے اس سے فرمائش کی تھی۔ میں نے گواہ کے ہاتھ سے پیڈ اور قلم لے لیا، پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، شکریہ توصیف صاحب، آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں، اب آپ واپس جا کر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ توصیف کے جانے کے بعد جج نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میں نے مذکورہ پیڈ کے اس صفحے پر جہاں توصیف نے مختصر سی تحریر کے بعد دستخط کیے تھے، یہ جملہ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، جناب اعلیٰ، آپ اس حقیقت کو دیکھ چکے ہیں کہ استغاثہ کا گواہ توصیف احمد دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، یعنی وہ رائٹ ہینڈڈ ہے۔ جج نے میرا لکھا ہوا جملہ ملاحظہ کیا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں نے یہی عمل ملزم زاہد حسین کے ساتھ بھی دہرایا اور اس کی تحریری کارکردگی والے صفحے پر بھی ویسا ہی جملہ لکھ کر جج کے سامنے رکھ دیا۔ میرے استفسار پر جج نے اس مرتبہ بھی سر کو اسباتی جنبش دی۔ میں مذکورہ دونوں صفحات جج کی میز پر چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وکیل استغاثہ کافی دیر سے صبر کیے کھڑا تھا۔ وہ مزید انتظار نہ کر سکا اور اضطراری لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے فاضل دوست نے کیا ٹیسٹ کیا ہے اور اس ٹیسٹ سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی تسلی کی خاطر صاف صاف بتا دیا، ڈیفنس کونسلر نے یہ ثابت کیا ہے کہ استغاثہ کا گواہ اور ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، ان کا شمار رائٹ ہینڈڈ افراد میں ہوتا ہے، اور جہاں تک نتائج کا تعلق ہے یہ تو وکیل صاحب ہی بتائیں گے۔ میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تو اس ٹیسٹ کی کیا رپورٹ ہے جو ابھی ابھی آپ نے نہایت ہی خفیہ طریقے سے معزز عدالت کے سامنے کیا ہے؟ حاضرین عدالت کے علاوہ اس کیس کا انکوائری آفیسر بھی بڑی تشویش اور دلچسپی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسا کہ محترم جج صاحب نے بتایا ہے کہ استغاثہ کا گواہ توصیف احمد اور کیس کا ملزم زاہد حسین دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، جنہیں انگریزی میں رائٹ ہینڈڈ کہا جاتا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جائے وقوع کا نقشہ، لاش کی حالت اور پوزیشن اس بات کی گواہ ہے کہ مقتول خالد نظامی کا قتل کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو، یعنی لیفٹ ہینڈڈ ہے، لہٰذا توصیف احمد اور زاہد حسین میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکوائری آفیسر نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں جواب دیا، قادر بخش صاحب، آپ نے بڑی باریک بینی سے لاش کا معائنہ کیا تھا اور بڑی احتیاط سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا تھا۔ یہ نکتہ تو آپ کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ میں نے لمحے بھر کو خاموش ہو کر انکوائری آفیسر کو گھورا، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس مرتبہ میرا مخاطب جج تھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے گزشتہ پیشی پر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انکوائری آفیسر کے انٹرویو سے میں نے جو عظیم مقصد حاصل کیا ہے وہ میں آئندہ کسی پیشی پر معزز عدالت کے سامنے ضرور لاؤں گا، اور یہ ایسا ہی موقع ہے کہ میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں ایک مرتبہ پھر توقف کیا۔ جج گہری دلچسپی سے میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مقتول کی کرسی کمرے میں ایسی پوزیشن سے لگی ہوئی تھی کہ اول تو دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کے لیے اس پر، خاص طور پر اس کی گردن پر حملہ کرنا ممکن نہیں۔ کمرے کی مشرقی دیوار اور مقتول کی گردن کے بیچ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ لمبے پھل والی چھری کو آزادانہ گھما کر اس کی گردن کو نشانہ بنایا جاتا، اور اگر بالفرض محال ایسا ہوا بھی تھا تو اس صورت میں مقتول کی گردن بائیں جانب کان کے نیچے سے کٹنی چاہیے تھی، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ مقتول کی گردن دائیں جانب کان کے نیچے سے کٹی تھی، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ کسی لیفٹ ہینڈڈ شخص نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جو کارگر ثابت ہوا، اور مقتول پلک جھپکتے میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا۔ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔
آیو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، واقعی یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے، آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، میں اب اس جانب آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جائے وقوع کے نقشے کو ذہن میں تازہ کریں اور پوری سچائی اور ایمانداری سے بتائیں کہ خالد نظامی کا قاتل کون ہو سکتا ہے، لیفٹ ہینڈڈ یا رائٹ ہینڈڈ؟ اس نے بغیر کسی تذبذب اور مخمسے کے جواب دیا، قاتل نے وہ خطرناک حملہ بائیں ہاتھ سے کیا تھا، یعنی وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، اور میرا موکل 101% رائٹ ہینڈڈ ہے۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، جبکہ آیو صاحب فرما رہے ہیں کہ قاتل یقیناً لیفٹ ہینڈڈ ہے، لہٰذا… میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اس لیے اس کی باعزت بریت کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ جج نے گھور کر انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا اور غصیلے انداز میں کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا پورا استغاثہ ہی گڑبڑ ہے۔ جناب اعلیٰ، تفتیشی افسر گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ لیفٹ رائٹ کی غلطی تو بہرحال ہوئی ہے، لیفٹ رائٹ کی غلطی انسان کو جنت کے بجائے دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ جج نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، یہ عدالت تمہیں حکم دیتی ہے کہ 7 یوم کے اندر نیا چالان پیش کیا جائے، اور اب… جج نے ذرا توقف کیا اور پھر غصیلے لہجے میں کہا، اب لیفٹ رائٹ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وقت وکیل استغاثہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، وہ لیفٹ ہینڈڈ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے جی ایم کا خون کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے فاضل دوست، لیفٹ ہینڈڈ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑی نازیبا بات ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ کو طنز میں بھگو کر وکیل مخالف کی سماعت پر مارتے ہوئے کہا، لہٰذا میں بس اتنا عرض کروں گا کہ لیفٹ ہینڈڈ قاتل کو آپ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں تلاش کریں، آپ کو بڑی آسانی سے قاتل مل جائے گا۔ ویسے آپ چاہیں تو خان ٹریڈرز کے آفس جا کر بھی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے جن 4 افراد کو سرکل کیا تھا ان میں بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی کون ہے۔ آپ کی آسانی، سہولت اور مدد کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک قاتل کا عدالتی ٹیسٹ نہیں لیا۔ ایسا تو صرف ایک ہی شخص ہے۔ وکیل استغاثہ کی پرتشویش آواز ابھری، خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بزرگوں کے کہے ہوئے کو کہنے سے بھی باز نہیں آؤں گا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور بے عقل کے لیے… اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انکوائری آفیسر نے خود کو عقل مند ثابت کرتے ہوئے میرے اشارے کو بخوبی سمجھ لیا تھا، اور اس مرتبہ اس نے لیفٹ رائٹ کی غلطی کیے بغیر بالکل صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا تھا، یعنی عارف محمود کو حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ عارف نے پولیس کسٹڈی ہی میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا اور اس نے کمپنی کے جی ایم صاحب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے وقوعہ کے روز زاہد حسین کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا اور غلط بیانی کر کے اسے دفتر آنے کے بجائے واپس گھر بھیج دیا، تاکہ اگلے روز جب وہ دفتر آئے تو فوراً جی ایم کے قتل کے الزام میں دھر لیا جائے، اور فی الواقعہ ایسا ہوا بھی تھا۔ تفصیلات کے مطابق جنرل مینیجر خالد نظامی ایک ایماندار اور اصول پرست شخص تھا۔ جب سے اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی، وہ افراد سخت تکلیف میں تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کمپنی کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھر رہے تھے، اور عارف محمود ایسے افراد میں سر فہرست تھا۔ وقوعہ سے 3 ماہ پہلے مقتول نے اکاؤنٹنٹ کا ایک سنگین فراڈ پکڑ لیا تھا، جس کے لیے اکاؤنٹنٹ کو باس کے سامنے بری طرح ذلیل ہونا پڑا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، اور جب زاہد حسین کو لون سے منع کر دیا گیا اور وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھ کر جی ایم کے خلاف باتیں کرنے لگا، تو عارف کو زاہد کی شکل میں ایک قربانی کا بکرا نظر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنرل مینیجر کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ اس قتل کا الزام زاہد حسین کے سر چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو لوگ اصول پرست اور ایماندار ہوتے ہیں انہیں قدم قدم پر دشواریوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ خالد نظامی کے ساتھ پیش آیا۔